قوم سمود عرب کے سرسبز شاداب خطے میں آباد تھی، جس میں باغات اور پانی کے چشمے بکثرت تھے۔ اسی لیے یہ علاقہ بڑا خوشحال تھا۔ اللہ نے قوم سمود کو وافر رزق عطا فرمایا تھا۔ اہل سمود زراعت میں مہارت رکھتے تھے اور عمارات بنانے میں باکمال تھے، سو انہوں نے اپنے لیے میدانوں اور پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر اور محلات تعمیر کیے۔ قوم سمود نے ایک طویل عرصہ امن و آشتی میں گزارا، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور ناحق کفر و تکبر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اس کے انجام سے ڈرائے۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا۔ اسی نے بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں، سو گناہ بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف۔ تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا۔ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کی قوم کے بعض ضعفاء آپ کی دعوت پر ایمان لائے اور متکبر لوگ آپ سے دور بھاگتے تھے اور مومنین سے کہتے تھے، کیا تم کو یقین ہے صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ یہ فقراء بڑے اعتماد اور وثوق سے انہیں جواب دے دے، ہم کو تو جو وہ لے کر آیا اس پر یقین ہے۔ کفار جواب در جواب میں کہتے، جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور فرماتے رہے، میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ۔ میرا بدلہ اسی جہان کے پالنے والے پر۔ کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کٹ کے، باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابا ملائم ہے، اور تراشتے ہوئے پہاڑوں کے گر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ مگر وہ لوگ کفر اور سرکشی پر تلے رہے اور حق کے راستے سے روکتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر بہتان باندھنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ جب ان کی گمراہی اور بڑھی تو آپ پر جادو کی تہمت لگائی، کہنے لگے تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ پیش کرے جو آپ کی دعوت کی تصدیق کرے اور ثابت کرے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے اللہ، معجزے کے ذریعے میری مدد فرما تاکہ اس معجزے کے ذریعے میری تصدیق ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ کیا تھا، ایک بہت بڑی اونٹنی جو لوگوں کے سامنے پہاڑ کی چٹانوں سے نکلی۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی اونٹنی نہیں دیکھی تھی، نہ جسامت کے اعتبار سے، نہ خوبصورتی اور خوش جمالی کے اعتبار سے۔ اسے دیکھ کر لوگوں پر شدید دہشت طاری ہو گئی اور لوگوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک فریق نے اس معجزے کی تصدیق کی اور ایک نے تصدیق نہ کی، بلکہ وہ اسے حضرت صالح علیہ السلام کا جادو سمجھنے لگے۔ پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو کاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری طرح، پھر تو آ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد۔ پھر اللہ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ان لوگوں سے یہ فرمائیے کہ ان کے کنوؤں سے جو پانی نکلتا ہے اسے ایک دن یہ اونٹنی اکیلی پیے گی کہ کوئی اور جانور یا انسان اس دن پانی نہیں پیے گا۔ پھر اگلے دن وہ سب پئیں گے، یہ اونٹنی نہیں پیے گی۔ اسی طرح یہ نظام چلتا رہے اور انہیں اس بات پر عمل کرنے کی تاکید فرما دے کہ وہ اس کی مخالفت نہ کرے، ورنہ اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور انہیں یہ بھی تاکید فرما دے
کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے اور ایذا رسانی سے پرہیز کرے۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن کی مقرر، اور مت چھیڑو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ انہوں نے معجزے کو جھٹلایا اور سرکشی اور کفر و تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور ایک دن سب جمع ہو کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس اونٹنی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے چند لوگوں کو منتخب کیا کہ وہ اونٹنی کو ذبح کر دے۔ اس طرح انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر ڈالا، گویا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ عمل دیکھا تو انہیں اللہ کے عذاب قریب کی خبر دی اور فرمایا، فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ لیکن قوم سمود اپنی گمراہی اور کفر میں سرتاپا غرق تھی، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مومنین کو یہاں سے نکال کر لے جائے اور ان کفار کو چھوڑ دے، ان پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے قوم سمود سے انتقام کا وعدہ فرمایا تھا، اس وقت آسمان سے ایک سخت چیخ بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پاڑ دیے، اور زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو گیا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر گر پڑے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، پھر جب پہنچا حکم ہمارا، بچا دیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے، بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا۔ اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پٹکار ہے سمود کو۔